محترم و مکرم حاجی محمد مشتاق صاحب دامت و فیضہم، ان کی دعوت پر اور جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ، قاری محمد خالد صاحب اور دیگر حضرات جو آج کے اس پروگرام کے انعقاد میں میزبان بنے، آپ ہم سب کو یہاں اکٹھا اس لیے کیا گیا کہ جتنی دنیا کی تیاری میں ہم صبح و شام لگے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر آخرت کے بارے میں بھی سوچ لیں۔ دنیا کے بارے میں مشورے دینے والے، راہ دکھلانے والے، راستہ بتانے والے بڑے نظر آئیں گے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے نہ کوئی مشورہ دیتا ہے، نہ کوئی راستہ بتلاتا ہے، اور نہ ہی کہ انسان کسی کو احساس دلاتا ہے۔ بلکہ 8 دن کے بعد جو اللہ کے گھر میں حاضری ہوتی ہے، 1 گھنٹہ بھی ہماری طبیعت پر ناگواری گزرتی ہے۔ اگر مسجد کے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے نماز جمعہ 2 بجے، آپ 2:05 کر دیں، سارے واویلا کرنے لگ جائیں گے۔ اور اللہ کے بندوں کو کوئی یہ سمجھائے کہ یار یہاں کوئی ناچ گانے کی محفل ہے، یہاں کوئی کسی پارٹی کے بارے میں یا ووٹوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے 5 منٹ تقریر کے اندر دیر کر دی تو وہ اللہ ہی کا نام لے رہا ہے، اس کے رسول کا نام لے رہا ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، فکر آخرت بتلا رہا ہے، صحابہ کی زندگی بتلا رہا ہے۔ تو جو بندہ 5 منٹ بھی ٹائم سے زیادہ ان کا نام، ان کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں، مجھے بتاؤ اس بندے کو قیامت کے دن حضور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کیسے پلائیں گے؟ کہ جو آدمی 15 منٹ مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں، وہ سوچے میں قبر میں کیسے لیٹوں گا قیامت کی صبح تک۔ عبدالحنان کی تقریر تو نہیں ہوگی، قاری خالد صاحب یا جہاں جہاں سے حضرات تشریف لائے ہیں وہاں کے خطیبوں کا بیان تو نہیں ہوگا، یا قاری صاحب کی نعتیں تو نہیں ہوں گی۔ وہاں تو پوچھا جائے گا دنیا کے اندر جس کا نام لیتا تھا اس کا نام سنا، وہ کون تھا؟ جو تجھے پالتا تھا، رزق دیتا تھا، جو تیری بگڑی بناتا تھا، تیری حاجت روائی کرتا تھا، تیری مشکلیں آسان کرتا تھا، وہ کون تھا؟ اب جب مجھے آپ کو اللہ سے واسطہ ہی کوئی نہیں تو کیا بتائیں گے؟ امتحان میں تو وہ پاس ہوتا ہے جو میرے عزیزوں سارا سال تیاری کرتا ہے۔ جو سارا سال تیاری کرتا اس کے سامنے کویسچن پیپر وہ لا دیا جائے کہ جو آسان سے آسان سوال ہوں، جس کو قبر امتحان سے نکلنے کے بعد بچہ کہتا ہے یار اتنا سوکھا پیپر سی، اسی تے تیاریاں کردے تھک گئے، اتنا سوکھا پیپر سی۔ اللہ اکبر، جڑی ساڈی سوچ سی وہ آیا ہے کوئی نہیں، جڑی ساڈی سوچ سی وہ آ گیا۔ میں تے 2.5 گھنٹے کے ٹائم میں میرے تو 1 گھنٹے کے اندر پیپر حل کر کے وہ پرے مار کے پھینکا۔ تو میرے محترم مکرم دوستو، اللہ اکبر، اگر دنیا کے امتحان کی تیاری نہ کرے تو فیل ہو جاتے ہیں، آخرت کے امتحان کی تیاری نہ کرے تو کامیاب کیسے ہو؟ اپنی گلی کا، اپنے بازار کا، اپنے چوک کا، اپنے علاقوں کا سروے کر کے دیکھیں، کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمیں چوری سے، کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمیں کرپشن سے، 2 نمبری سے منع کرتا ہو، بلکہ ہنس کے کہتے ہیں تو کی کرتا پہ ہیں؟ کوئی ناپ تول سے میں منع کرتا ہوں، کمی سے، کوئی 2 نمبر کھاد ڈالنے سے، کوئی سود پر کاروبار کرنے سے میں کوئی منع کرتا ہوں۔ سیاستدان کی کرپشن تو دور کی بات ہے، یہ گلی کے اندر چھان ٹکر بیچنے والا یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ پرانے کپڑوں پر پتیسا دینے والا اور ٹوٹی جوتی پر پتیسا دینے والا یہ بھی اس کے اندر سکرین ملا رہا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے پکا میں کھنڈ کا بنایا تھا، پتہ نہیں چینی کیوں کتنا مہنگا ہو گیا، اس کے گھر جا کے دیکھو کہ اس پتیسے کے اندر تو چینی گھی ڈال رہا ہے۔ جب ایک چھوٹے سے طبقے کا رہنے والا اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے اور امیر تک اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، بتاؤ اس دھرتی پر تم سجدوں میں پڑھ کے بارش مانگو نہیں آئے؟ یہ منہ اور وہ سور کی دال، کہتے شرم نہیں آتی اللہ برانے رحمت دے دے، وہ کہتا کس گل تو تنوں برانے رحمت دما؟ 8 دن کے بعد جمعے کی نماز تھی تو وہ تو پڑھنے کے لیے آئے نہیں، میرے سے رحمت مانگتا ہے۔ ایک تیرا اختیار ہے، ایک میرا اختیار ہے، تو نے اپنے پورے اختیارات استعمال کیے۔
تو نے میری زمین کی مٹی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، اتنے اتنے بڑے چھرے تو نے کھیتوں کے اندر چلائے، میں کچھ نہیں بولا، میں نے کہا کر۔ تو نے سوکھی زمین کو پانی سے سراب کر دیا، میں نے کہا کر۔ تو نے گندے کیمیکل کی کھاد ڈال کے میری زمین کو ناپاک، میں نے کہا کر۔ تو نے پورے جاؤ جتن کیے اور انتظار کے اندر بیٹھا، نماز چھوڑ کر تو نے ہل چلائے، رمضان المبارک کی تراویح اور قرآن کی تلاوت اور روزے چھوڑ کر تو نے فصلیں کاٹی، تو کیا امید رکھتا ہے تیری فصل میں برکت آئے گی؟ اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ پھر کہتے بارشاں نہیں پئیاں، پیداوار نہیں ہوئی، دانے نے وزن نہیں پکڑا، دانے نے موٹائی نہیں پکڑی، دانا باریک تھا۔ اس کا مطلب جو ہے کوئی ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے وہ پاور ذات اللہ کی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو کچھ ہمارے سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا، لیکن جب 55-60 من کی پیداوار تھی، آئی 35-37 کے اوپر کیا کر لیا ہم نے؟ جتنی اللہ کی نافرمانی عروج پر، جتنی اللہ کی نافرمانی بلند پوری بلندی پہ کریں گے، اتنا ہی پستی کی طرف آئیں گے۔ اور یہ تو اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو نماز سے منہ موڑے گا، رمضان سے منہ موڑے گا، قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا، میرے حکموں کے سیدھو گردانی کرے گا، سب سے پہلے میں اس کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ میری اپنی بات نہیں، میرے استاد کی بات نہیں، میرے پیر کی بات نہیں، میرے عزیز و دنیا دار کی بات نہیں، سیاستدان کی بات نہیں، دیندار کی بات نہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اذان سن کے کروٹ بدل کے لیٹ جائے گا، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، جان بوجھ کے روزے نہیں رکھے گا، میرے قرآن سے روگردانی کرے گا، میری نبی کی سنتوں کا انکار کرے گا۔ آپ پھر کاروبار کر کے دیکھ لے، تو شراکت کر کے دیکھ لے، حکومتوں میں پیسہ لگا تیری مرضی، اپنوں کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھ لے اب تیری مرضی، پرائے کو اپنی دکان پر بٹھا لے یا رشتہ دار کو اپنی دکان پر بٹھا لے، اگر تو نماز کے سجدوں کا انکار کرے گا، میں تیری کھیتی باڑی تیرے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ پھر میں تیرے بھید کو قیامت کے دن چھپاؤں گا نہیں، پھر میں تیری بات کو پردے میں نہیں رکھوں گا، پھر میں ایسا نہیں کروں گا کہ آندھی جاندھی کر دوں گا، جاندھی کروں گا پھر میں نیکیوں نہیں کروں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر تم زندہ آنکھوں کے ساتھ قبروں میں جاؤ گے، میں تمہیں نبی نہ کر کے قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ دائیں بائیں دیکھے گا کہے گا امی نظر نہیں آ رہی، ابو نظر نہیں آ رہا، رشتہ دار نظر نہیں آ رہے، خاندان نظر نہیں آ رہا، قوم برادری نظر نہیں آ رہی، میرے وسیبی نظر نہیں آ رہے، میرے مرید نظر نہیں آ رہے، جن کو میں اپنے اپنے میلوں پر بلا کے کتوں کی لڑائی دکھایا کرتا تھا، بیلوں کی لڑائی دکھایا کرتا تھا، خرگوش کی لڑائی دکھایا کرتا تھا۔ والی وال کے میں میرے عزیزوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، جو ولی قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا، اس کے میلے کے اوپر کتے چاہتے آپ کو مجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ جو ولی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کو مجھے عشق کے جام پلاتا چلا گیا، اس ولی کی قبر پر بے نمازی کا کیا کام ہے؟ اس ولی کی قبر پر داڑھی مونڈ کا کیا کام ہے؟ اس ولی کی قبر پر میرے عزیزوں ناچ گانے والوں کا کیا کام ہے؟ اس ولی کی قبر پر چمٹے والوں کا کیا کام ہے؟ تبلے والوں کا کیا کام ہے؟ جو ولی دن میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے آگے رویا کرتا تھا، اس ولی کی برکت سے اللہ پوری پوری بستی والوں کا عذاب قبر معاف کر دیا کرتا تھا، اس ولی کی برکت سے اللہ جل شانہ لوگوں کو ہدایت دے کیا کرتا تھا۔ اس ولی نے تمہارا کیا بگاڑا، اس پیر نے تمہارا کیا بگاڑا، اس غوث نے تمہارا کیا بگاڑا، مجدد الفسانی نے تمہارا کیا بگاڑا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے تمہارا کیا بگاڑا، بابا فرید الدین گنج شکر نے کیا بگاڑا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کیا بگاڑا، حضرت بابا بلے شاہ نے تمہارا کیا بگاڑا، پیر وارث شاہ نے تمہارا کیا بگاڑا، سخی سرور نے تمہارا کیا بگاڑا، بہاؤدین زکریا ملتانی نے تمہارا کیا بگاڑ دیا، گولڑے شریف والے نے تمہارا کیا بگاڑ دیا، جو ساری دنیا کو قرآن کی دولت سے سیراب کر کے چلے گئے، ان کے مزارات پر تمہیں ننگا ناچ کرتے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟
جو پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر قرآن سنا کے چلے گئے، پتھر کھا کھا کر اللہ کا دین بیان کر کے چلے گئے، اور میرے عزیزو ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر تمہیں مجرا کرتے، آپ کی بات نہیں کرتا، لوگوں کو مجرا کرتے کہ ننگا ناچ نتاتے، کیوں؟ خدا کا ڈر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا ہے، اپنی مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، آپ کے مرید دوڑے دوڑے آ گئے، کہنے لگے حضرت جی پیٹ میں آپ کے درد ہے، فرمایا نہیں نہیں۔ حضرت جی کوئی بخار ہے، فرمایا نہیں نہیں۔ آپ دشمن کا کسی دشمن نے آپ پہ حملہ کر دیا، فرمایا نہیں نہیں۔ حضرت جی کوئی پریشانی آ گئی، نہیں نہیں۔ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، فرمایا 4 مہمان میرے گھر کے اندر آ گئے، رب اکبر کی قسم ہے میرے گھر کے اندر ایک آٹے کا پیڑا نہیں ہے تاکہ مہمانوں کو روٹی پکا کے کھلا سکوں۔ مرید کہنے لگا جو اگلی بات بتاؤں گا ذرا اس بارے میں آپ سوچئے، حالت یہ ہے گدڑی پوش ہے، حالت یہ تونگلی ہے، حالت یہ غریبی ہے۔ 4 مہمان آ گئے، اس پیر کے پاس آٹا کوئی نہیں، اس پیر کے پاس آٹے کا پیڑا کوئی نہیں، اس پیر کے پاس سالن کوئی نہیں، سبزی کوئی نہیں ہے۔ مرید نے اپنی جیب میں سے پیسے نکال دیے اور کہنے لگا حضرت یہ پیسے لے لو، کھانے کا انتظام کر دو۔ جب مہمان کھانا کھا کے چلے گئے، وہی مرید حضرت کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا، حضرت جی آپ کا بہت شکریہ۔ پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد حضرت جی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا حضرت جی خدا کے واسطے مجھے اپنے جیسا بنا لو، اللہ کے واسطے مجھے اپنے جیسا بنا لو، اللہ کے واسطے آج کچھ میری جھولی میں ڈال کے میری جھولی کو بھر دو۔ اس دنیا والے کو، اس مرید کو بھی پتا تھا میرے پیر کے پاس دنیا کا مال و متاع کوئی نہیں، لیکن پروردگار عالم کی رحمت کا خزانہ ضرور موجود ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ حضرت پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سوچ لے میرے جیسا بننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ سوچ لے میرے جیسا بننا چاہتا ہے؟ کہ جی پیر جی مجھے اپنے جیسا بنا لو۔ اندازہ لگا جو ریاستوں میں ترقی پالی، راتوں کو نفل پڑھ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیا، روزے رکھ کے اللہ کو راضی کر لیا، نفل سنتوں میں اللہ کو راضی کر لیا۔ ایک عام آدمی کہنے لگا مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ پیر باقی باللہ نے کہا پھر میرے گلے لگ جا۔ حضرت پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے گلے لگ گیا، آپ نے زور سے دبایا اور فرمایا اللہ، اتنا کہنا تھا اللہ اکبر، جس کے کلیجے سے لگا۔ اللہ کی رحمت جو دل کے اندر تھی، اللہ کی رحمت کے انوارات جو دل کے اندر تھے، نور رحمت کا خزانہ جو دل کے اندر تھا، اچانک اس کے دل کے اوپر جا کے لگا لفظ اللہ کی پکار سے اس کا کلیجہ ہی پھٹ گیا، وہی مر گیا۔ فرمایا اللہ اکبر، جو مجھے ریاستوں میں دھکے کھا کھا کے، جو مجھے اللہ اکبر اپنے پرایوں کے پتھر کھا کھا کے جو ملا، اللہ اکبر تو کیسے چاہتا ہے کہ وہ 1 منٹ کے اندر تجھے حاصل ہو جائے؟ اللہ والوں کے پاس مال نہیں ہوا کرتا، اللہ والوں کے پاس میرے عزیزوں دنیا کا دریافت نہیں ہوا کرتا، اللہ والوں کے پاس سونا چاندی نہیں ہوا کرتا، لیکن ان کی گدڑی کھول کے دیکھ لو، آج سے 9 سال پہلے تمہارے خانے وال کے اندر میرے عزیزوں کوئی دور کی بات نہیں، جاؤ خانے وال میں تحقیق کر لینا، یہ شور کوٹ ہے، اس سے آگے میرے عزیزوں خانے وال کا علاقہ شروع ہو جائے گا، عبدالحکیم آئے گا، خانے وال کی سرحد آ جائے گی۔ آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے ایک مجذوب میرے عزیزوں گلیوں میں پھرا کرتا تھا، لیکن وہ مجذوب میرے عزیزوں پاکی نہ پاکی کا خیال کیا کرتا تھا، اس کے اوپر سیکیورٹی نے حملہ کر دیا، پتہ نہیں کون سے ملک کا جاسوس ہے، اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کر اللہ اکبر لے جانے لگے۔ اس اللہ والے نے خدائی طاقت کے ساتھ وہ کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے میری بوری میں پوچھتیوں کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم اپنی بوری کھول کے اس وقت کے پکڑنے والوں کا سر یوں کر کے بوری کے اندر چھوڑ دیا، اس کا سر بوری کے اندر کر دیا، جو پکڑنے کے لیے آیا تھا بوری کے اندر جس کا منہ دیا، زور سے اللہ اللہ کہنے لگ گیا۔ لوگوں نے کیا ہوا کہ اس اللہ والے کو نہ چھیڑو، اس کا تعلق ایجنسیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بھارت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق راہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق خدا کے ساتھ، مدینے والے کے ساتھ ہے۔ رب کعبہ کی قسم جیسے میری بوری میں سر گیا، میں نے آنکھ کھول کے دیکھی، دائیں دیکھا مجھے خدا کا گھر نظر آیا، بائیں دیکھا محمد مصطفیٰ کا مجھے روزہ نظر آ گیا۔ نہ متھے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے دیکھن تے دل ویکھ دے۔ ایک مجذوب میرے عزیزوں حضرت امام الاولیاء
دیا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میرے عزیزو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ شیرہ والا میں چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن بیان کیا کرتے ایک مجذوب میرے عزیزو راوی پار کر کے آیا اور اللہ اکبر ننگے پیر آیا حضرت امام حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ یہ وہ لاہوری جس نے ساری زندگی میں کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا جس نے ساری زندگی کے اندر بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا وقت کا گورنر ہے میرے عزیز لاہوری رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا حضرت جی آپ میری بچی کا نکاح پڑھا دے فرمایا جاؤ جاؤ ہم فقیروں کا امیروں کی محفل میں کیا کام ہے بڑا اصرار کیا گورنر ناظم الدین نے بڑی بڑی سفارشیں بلوا لی لاہوری رحمت اللہ نے 4 شرطیں رکھ دی فرمایا تیری گاڑی میں نہیں آؤں گا تیری سواری پر نہیں آؤں گا اپنے سائیکل کے اوپر آؤں گا دوسری فرمایا میری یہ فرمائش ہے میری یہ شرط ہے نکاح کی مجلس کے اندر کوئی عورت موجود نہ ہو فرمایا پھر نکاح پڑھاؤں گا انگریز کے بنائے ہوئے نکاح نامے آئینی قانون آئینی نکاح نامے پہ دستخط نہیں کروں گا چوتھی بات یہ خبردار مجھے پانی کا بھی اصرار نہ کرنا میں تیری بیٹی کی شادی کا پانی نہیں پیوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا یہ 4 شرطیں منظور کر دی گئی لاہوری رحمت اللہ علیہ نکاح پڑھانے کے لیے آئے احمد علی لاہوری قربان جاؤ تیری پاکیزگی پر تیرے تقوی پر تیری طہارت پر جب پڑھانے کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لائے نکاح پڑھا دیا جب میرے عزیزوں ہمارے ہاں دستور ہے جب نکاح کی محفل ختم ہوتی ہے چھواروں کی تھیلیوں کے ساتھ فوراً ڈشیں کھل جاتی ہیں کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے برتن کھل جاتے ہیں ہٹو بچوں کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں لاہوری نے نکاح پڑھایا کھانا شروع ہو گیا اللہ کا بندہ اپنے کھتر والا جوڑا کرتا تہمت پگڑی باندھ کر اپنے کندھے پر چادر ڈال کے نکلے گورنر صاحب کہنے لگے لاہوری ذرا مڑ کے تو دیکھ ایسا کھانا آپ نے زندگی کے اندر کھایا تو دور کی بات ہے دیکھا نہیں ہوگا کہیں بکرے کا گوشت ہے کہیں مرغی کا گوشت ہے کہیں بڑے کا گوشت ہے لاہوری کی آنکھ میں آنسو آ گئے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا چنے کی مٹھی نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ دی فرمایا رب اکبر کی قسم ہے تیرے بکرے کا گوشت میرے چنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کہنے لگا کیا فرمایا تو بکرے کا گوشت کھائے گا کھانے والے رات کو زنا کے اڈے پہ جائیں گے کھانے والے رات کو مجرے کے اڈے پہ جائیں گے تیرے یہاں سے گوشت کھانے والا کوئی ناچے گا کوئی گانا گائے گا رب اکبر کی قسم یہ حلال کی کمائی کے چنے ہیں اے لاہوری کو ان کی اوقات کا پتہ ہے ان کی اہمیت کا پتہ ہے لاہوری جب کو بھوک لگتی ہے دل کے اندر یہ چنے کھا کے پانی کا گھونٹ پی لیتا ہے جس دن یہ چنے کھاتا ہے اسی رات آمنہ کے لال کی مجھے زیارت نصیب ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں سے لائیں گے آپ ایسے اللہ والے ہر جگہ آپ کو منتر بتانے والے اللہ اکبر کوئی آپ کو میرا عزیزوں مٹھی دے گا کوئی آپ کو 2 نمبر تعویذ دے گا کوئی آپ کو میرا عزیزوں کو پھدری سی دے گا یہ پاس رکھ لے تیرا بیٹ کام ہو جائے گا رب کعبہ کی قسم 304.5 والوں آج مجھے مسئلہ حق بیان کرنے دو میں میرے عزیزوں کسی کا مملازہ نہیں کروں گا بھائی فوجی مشتاق نے اپنی حلال کمائی میں سے پروگرام کیا اور مجھے میرا عزیزوں میں ان کے گھر کا حلال کھانا کھا کے گیا مجھے زیب نہیں دیتا کھانا حلال کھاؤں اور بات 2 نمبر کر کے چلا جاؤ مرنا آپ نے بھی ہے مرنا میں نے بھی ہے میں آپ کو آپ کے عقیدے سے ہٹانے نہیں آیا بے شک آپ مسلکن سنی ہو آپ کی مرضی اللہ آپ کو مبارک کرے بے شک آپ بریلوی ہو اللہ آپ کو مبارک کرے بے شک آپ دیوبندی اہل حدیث ہو اللہ آپ کو مبارک کرے لیکن عقیدے کی بات تو یہ کہ مسلک بریلوی یہ کہتا ہے کہ مسلک اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ مسلک دیوبندی یہ کہتا ہے کہ سلفی سیفی عطاری یہ کہتے ہیں کہ نقشبندی ترمذی قادری چشتی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کسی غیر کو دو اللہ فرماتا ہے بندے میرا حق تو دیتا رہے میں تیرا حق دینے میں دیر نہیں کروں گا سجدہ خدا کی ذات کو قربانی خدا کی ذات کو نظر نیاز خدا کی ذات کو اب میں میرے عزیزوں بولوں گا میں جواب آپ دیں گے بتاؤ آپ کو مجھے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ایک شہادت کی انگلی ذرا کھڑ کے کر کے کو پیدا کرنے والا کون ہے موت حیات کا مالک کون ہے دستگیر کون ہے داتا کون ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے اللہ اکبر تنگیاں دور کرنے والا کون ہے روزی دینے والا کون ہے اولاد دینے والا کون ہے نفع نقصان کا مالک کون ہے پھر 4 پارٹ پر میں کہہ دو اللہ 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 اے اللہ تو گواہ ہو جا اس مسجد کے اندر جتنا مجمع بیٹھا ہے اے اللہ یہ سارے کا سارا تیرا نام لینے والا ہے اے اللہ یہ تیری ذات میں تیری بات میں تیری الوہیت میں تیری اللہ
اللہ قدرت میں، تیری ربوبیت میں، تیری کاراگری میں، تیری سنائی میں اللہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یار یار کو برداشت کرے گا، بھائی بھائی کو برداشت کرے گا، پیر پیر کو برداشت کرے گا، مرید مرید کو برداشت کرے گا، لیکن اللہ تو ایک ہے، اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ تو وحدہ لا شریک، اللہ تو خود اپنی قدرت میں، اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے آمنہ کا لال ختم نبوت میں وحدہ واحد ہے، اللہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ختم نبوت میں اللہ اکبر اکیلا ہے۔ نبی اپنی جگہ آدم صفی اللہ بنے، نوح نبی اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے، لیکن حبیب ایک ہی بنا، وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور مسئلہ میں نہیں بتاتا، مسئلہ پیران پیر عبد القادر جیلانی نے بتلا دیا، مسئلہ بابا فرید الدین گچھکر نے بتلا دیا، مسئلہ میرے عزیز و لاہور کے علی حجویری نے بتلا دیا، مسئلہ میرے عزیز و راول پنڈی کے گولڑے والے نے بتلا دیا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ سارے جہان کا رب العالمین، یہ سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب۔ عقیدہ یہی ہے نا میرے بھائی، سب کا سب بولو عقیدہ یہی ہے، کو بے شک، زور سے کو بے شک، اسی عقیدے کو لے کے قبر کے اندر چلے جانا، عقیدہ توحید والا، عقیدہ ختم نبوت والا، عقیدہ مرنے کے بعد جھوٹنے والا۔ اگر عقیدے کے اندر پختگی ہو گئی، رب کعبہ کی قسم آمنہ کا لال بھی نصیب ہوگا، حوض کوثر پر آمنہ کے لال کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ، بے شک۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیراوالا کے اندر درس قرآن دے رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، ایک مجذوب آیا، بال کھلے ہوئے، اللہ اکبر، پاؤں میں پتہ نہیں جوتا تھا کہ نہیں، کپڑوں کی حالت سے بڑا عجیب سا دیوانہ لگتا تھا، آیا حضرت لاہوری کے پاس آ گیا اور آ کے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے کونے میں لے کے چلا گیا، کہا لاہوری تو خدا کے قرآن کی خدمت کرتا ہے، دیکھ روزے کے اندر تیرا کتنا احترام ہے۔ حضرت لاہوری نے فرمایا میں نے یوں آنکھیں کھول کے دیکھا، میں نے کونے میں دیکھا، اللہ اکبر، اس مجذوب نے جانگلی کی، مجھے وہاں گنبد خضرا نظر آیا، اس گنبد خضرا کی جالیوں میں مجھے آمنہ کا لال مسکراتے آیا نظر آیا، اور حضور علیہ السلام فرمایا صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، صدقت یا احمد۔ اے لاہوری، شیراوالا کی کچی مسجد میں جو قرآن کی تفسیر تو سنا رہا ہے، روز انور میں تیری زبان کے اوپر محمد صداقت کی مہریں لگا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرا بندہ بتا تو صحیح تیری میری دوریاں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ کیا میں تیری کمیٹی کھا گیا؟ کیا میں نے تیرے رشتے رد و بدل کر دیے؟ کیا میں نے تیرے مکان پہ قبضہ کر لیا؟ کیا میں نے تیری جائیداد پہ قبضہ کر لیا؟ بندے زمین یہ تو نے کہا کپاس ہو، کیا میں نے نہیں دی؟ تو نے کہا گندم ہو، کیا میں نے نہیں دی؟ تو نے کہا فصل کے اندر آم ہو، کیا میں نے نہیں دیے؟ ہے مٹی، لیکن بندے جو تو ارادہ کرتا رہا، لیکن تیرے ارادہ پر اذا اراد شیئا، اللہ، ذرا اپنی پیاری پیاری زبان سے ذرا بول کے کہہ دو اللہ، پھر کہہ دو اللہ۔ اے تیرا ارادہ ہوتا ہے ایک، میرا ارادہ، تیرا ارادہ ناقص، میرا ارادہ کامل۔ پورا اسپتال بھرا پڑا ہے، ہائی فائی ڈاکٹر، اچھی تعلیم یافتہ ڈاکٹر، کوئی امریکہ سے پڑھ کے آیا، کوئی انگلینڈ سے پڑھ کے آیا، کوئی برطانیہ سے پڑھ کے آیا، مربے بیچ کے تو چلا گیا، فصلیں بیچ کے تو چلا گیا، اگلی فصل ٹھیکے پہ دے کے پیسے لے کے تو چلا گیا۔ اذا اراد شیئا، ایک تیرا ارادہ تھا ابا بچ جائے، لیکن میرا ارادہ مرے گا۔ تیرا ارادہ اس گھر میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے، لیکن میرا ارادہ نہیں۔
तमीज़ लेके देख ले, कुरान पढ़ के देख ले, दुरूद पढ़ के देख ले, ठीक है ये सारी चीज़ें मेरे फैसले के मुताबिक होती हैं, लेकिन जब मेरा इरादा होता है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, इतना इरादा के बेटा हो लेकिन मेरा हुक्म है कि बेटी हो, ऐ मेरा बंदा दाइयों के जोर लगवा ले, गोलियों के जोर लगवा ले, अल्ट्रासाउंड करवा ले, दम दुरूद करवा ले, अब्दुल हन्नान से तवीज़ ले ले, कारी खालिद से तवीज़ ले ले, सूरह मुज़म्मिल का विर्द करवा ले, सूरह रहमान पढ़ ले। जब मेरा इरादा बेटी देने का तो कायनात के अंदर तुझे कोई बेटा नहीं दे सकता। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। बंदे तेरा इरादा कि मैं यहाँ फसल लगाऊँ, तुझे हल चलाना पड़ेगा, तुझे पानी लगाना पड़ेगा, तुझे बीज डालना पड़ेगा, खेती बाड़ी का ख्याल करना पड़ेगा, दिन रात तुझे वक़्त देना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। 6 महीने मेरा बंदा तुझे इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके फसल तैयार होगी। देख मैंने भी तो फसल तैयार की, आसमानों पर तारे उगा दिए, आसमानों पर चांद खड़ा कर दिया, आसमानों पे सूरज खड़ा कर दिया, जमीन में मैंने गन्ने उगा दिए, गंदम उगाने में, फसल उगाने में, आम के दरख्त लगाने में, खजूर के दरख्त लगाने में, अल्लाह अकबर, पेड़ लगाने में, अमरूद के दरख्त लगाने में, अनार के दरख्त लगाने में, गोश्त पैदा करने में, जानवर पैदा करने में, छिपकली चूहे पैदा करने में, चौपाए पैदा करने में, फरिश्ते पैदा करने में मुझे कोई साल नहीं लगा, मुझे कोई 2 साल नहीं लगे। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, मैंने यूं करके इशारा कर दिया, हो जा, वो चीज हो गई। बंदे तभी तो कहा जा सकता है, जो कुछ नहीं कर सकता वो बंदा होता है, जो कुछ ना होते हुए सब कुछ कर जाए वो खुदा होता है। सुभान अल्लाह। नबियों ने तौहीद हमको सिखाई, जिस्म अपना पत्थरों से जख्मी करा कर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। पैदा करने वाला कौन है? और नहीं, जरा दिल की आवाज से कहो, सारे दुखड़े सारी अंदर से मेरे अजीजों रुकावटों को दूर करके कहो, पैदा करने वाला कौन है? मकान देने वाला कौन है? सिलसिले लाने वाला कौन है? बारिश देने वाला कौन है? मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, पैदा करने वाला भी अल्लाह, मौत देने वाला भी अल्लाह, बेटा बेटी देने वाला भी अल्लाह, इज्जत देने वाला भी अल्लाह, इज्जतों के नक्शों में जलील करने वाला भी अल्लाह, ओहदे देने वाला भी अल्लाह, ओहदों से उतारने वाला भी अल्लाह। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह कब समझ आएगा? अल्लाह अकबर। इसके लिए अल्लाह को समझने के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीने वाले की तरफ हमें देखना पड़ेगा, मदीने वाले की तरफ हमें देखना पड़ेगा। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा हुजूर से रिश्ता कैसा होना चाहिए, तुम्हारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, तुम्हारी निस्बत कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा प्यार कैसा होना चाहिए, तुम्हारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, तुम्हारा राब्ता कैसे होना चाहिए। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन, जिस चीज को नबी कह दे कर दो तो कर दो, जिस चीज से कह दे नहीं करना तो नहीं करना। यही तो गुलामी है रसूल में। और ढिल्ले ना पो, जरा बुलंद आवाज से, गुलामी है रसूल में। ये गुलामी है, ये गुलामी, ये गुलामी नहीं। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये गुलामी नहीं है, नाम सरकार का लेता है, तरीके किसी और पे अमल कर रहा है। मैं परेशानी की बात नहीं करता, मैं बेरोजगारी की बात नहीं करता। जिस बंदे को अपने बेटे की शादी में आमना का लाल याद नहीं रहता, जिसको अपनी बेटी की शादी में आमना का लाल याद नहीं रहता, जिसको अमीरी में आमना के लाल का एहसास कोई नहीं, उसको गरीबी में क्या एहसास होगा। सारी दुनिया के इंसानों से अफजल जात किसकी? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
مکہ مکہ نہیں تھا، روئے زمین کے اوپر ایک شہر کا نام تھا۔ جب میرا نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے میرے عزیزوں اس کی حیثیت بھی بدل دی، مٹی کی حیثیت بھی بدل دی، مٹی کی حیثیت بھی بدل دی۔ اور مٹی تو 304 کی بھی، مٹی تو 316 کی بھی، مٹی تو 301 کی بھی، مٹی تو پیر محل کی۔ فرمایا تمام مٹیاں ایک طرف، مدینے کی مٹی اعلیٰ۔ فرمایا اگر تیرے یہاں دیری چل جائے، تیرے یہاں گرد و غبار چل جائے، تیرے یہاں ہوا چل جائے، تیرے یہاں جون جولائی کے موسم میں اللہ اکبر لو چل جائے، ہوا چل جائے، فرمایا اس ہوا سے بچنے کے لیے، اس مٹی سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ ڈھانپ لے، اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگا لے، اپنے گھر کے دروازے بند کر دے، اپنی کھڑکیاں بند کر دے۔ جب تم مدینے میں ہو اور مدینے میں ہوا چلے، اس ہوا کے ذریعے گرد و غبار اڑے، خبردار آئینہ اتار دے، خبردار اپنے چہرے سے کپڑا اتار دے۔ اللہ کہہ رہا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، جا جا مدینے کی مٹی ہوا سے لگ جائے گی، اس حصے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ بے شک بے شک۔ غبار المدینہ شفاء من کل داء۔ اوے لوگوں، دنیا کی دوائیوں میں وہ شفا کوئی نہیں جو خدا نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھ دی۔ فرمایا تجھے کینسر کا مرض ہے، تجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے، فرمایا تجھے ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، تیرے گردے فیل ہو چکے، تیرے دل کے وال بند ہو گئے، عقیدہ سرد ہے، عقیدہ مضبوط ہو، محبت کے اندر کسی قسم کی دو نمبری نہ ہو۔ فرمایا او میرا بندہ، او میرا امتی، فرمایا اگر تجھے ڈاکٹر کہہ دے جا گھر جا کے آرام کر، اب بھی تیری زندگی کے 4 مہینے باقی رہ گئے، ابھی تیری زندگی کے 2 مہینے باقی رہ گئے، پھر ایسا کر کوئی مدینے وقت مدینے جائے، اس سے میرے مدینے کی مٹی منگوا لے۔ یا رسول اللہ وہ مٹی کیا بات، کوئی کیمیکل ملا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مٹی کے اندر کوئی دوائی ملی ہوئی، کوئی دل کی دوائی ملی ہوئی، کوئی ہیپاٹائٹس کی نئی جدید کی دوائی ملی ہوئی؟ فرمایا نہیں نہیں، اس مٹی کے اندر میں محمد آرام فرما رہا ہوں، اس مٹی میں میرا روز ہے، اس مٹی میں میری عائشہ کا حجرہ ہے، اس مٹی میں میرا ابو بکر ہے، اس مٹی پہ میرا عمر ہے، اس مٹی پہ میرا بلال ہے، اس مٹی پہ میری فاطمہ ہے، اس مٹی پہ میری عائشہ ہے۔ مجھے اللہ کے رب ہونے کی قسم ہے، یہ وہ بابرکت مٹی ہے، یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں آمنہ کا لال آیا جایا کرتا تھا، یہ وہ گلی ہے جس گلی میں فاطمہ کی ڈولی علی لے کے گیا، یہ وہ گلی ہے جس گلی میں ڈولی اٹھ کے عائشہ کی محمد کے گھر پہ آئی، یہ وہ گلی ہے جس گلی میں کبھی حسین دولہا بنا، کبھی بلال دولہا بنا، کبھی ابو ہریرہ دولہا بنا، کبھی عثمان دولہا بن کے انہی گلیوں سے 2 مرتبہ قبلی والے کے دروازے پر آیا۔ اللہ کو عثمان ابو بکر تو دور کی بات ہے، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ کو اس مٹی پر اتنا پیار آیا، فرمایا بڑے سے بڑا مریض اس مدینے کی مٹی کی چٹکی کھا لے گا، اندر مٹی پھاک لے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، مٹی مدینے کی چاٹنا تیرا کام ہے، بڑی سے بڑی بیماری تیرے اندر سے نکال دینا میں پروردگار عالم کا کام ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ جانا چاہتے ہو مدینہ؟ کون کون جانا چاہتا ہے مدینہ؟ سارے جاؤ گے؟ پیسے ہے کوئی نہیں پھر بھی جاؤ گے؟ مال ہے کوئی نہیں پھر بھی جاؤ گے؟ پاسپورٹ ہے کوئی نہیں پھر بھی جاؤ گے؟ رقبہ ہے کوئی نہیں پھر بھی جاؤ گے؟ تو معلوم ہوا پیسے والے نہیں مدینے جایا کرتے، مقدروں والے مدینے جایا کرتے ہیں۔ بے شک۔ ابو ذر غفاری کہاں تھا؟ کہاں کے آرام کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہاں تھا؟ کہاں آرام کر رہا ہے؟ صہیب کہاں تھا؟ کہاں آرام کر رہا ہے؟ ابو ذر غفاری کہاں تھا؟ بلال کہاں تھا؟ تجھے تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ جب امیہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہا تھا، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اس بلال نو چھڑ دے۔ کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، بلال کا تو کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ اکبر، یہ میرا ساتھی ہے، میرا کلمہ گو بھائی ہے۔ پھر وہ میاں کہنے لگا اپنا چٹے رنگ دا غلام مینو دے دے۔ اللہ اکبر، کالے رنگ دا تو لے لے۔ فرمایا جلدی کر، دیر کس بات کی، اس کے اوپر جتنے پیسے مانگوں گا دوں گا۔ جب چٹے رنگ کا غلام دے دیا، محمد کا کالے رنگ کا بلال لے لیا۔ بلال کا ہاتھ پکڑ کر جب حضور کی خدمت میں آئے، سرکار نے کبھی صدیق کا چہرہ دیکھا، کبھی بلال کا چہرہ دیکھا، اور میں ابو بکر سے خریدنے میں تو نے کیا خرچ کیا؟ کملی والے
میں نے سونا غلام دے دیا, میں نے مال دے دیا. فرمایا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں, اور تو بلال خرید کے نہیں لایا بلکہ جنت کی حوروں کا دولہا خرید کے لے آیا ہے. پھر یہی بلال ہے میرے محترم مکرم دوستو, پھر یہ بلال ہے چلتا مکے کی گلیوں میں آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے. یہی بلال ہے مراد مصر کے اندر خبر میرا عزیز و ملک شام میں جا میں حاضر ہو کر میں بھی حاضری دے کے آیا. فرمایا او لوگوں جو جہاں مرا وہاں سے اٹھے گا, پاکستان میں مرنے والا پاکستان سے اٹھے گا, کراچی میں مرنے والا کراچی سے اٹھے گا, 300 ساڑھے 350 میرے عزیز و مرنے والا یہاں سے اٹھے گا, 300 ساڑھے 4 سے مرنے والا وہاں سے اٹھے گا. لیکن بلال تیرے مقدر جہاز گئے, تیرے باغ ہرے ہو گئے, قبر تیری دمشق میں بنی, قیامت کے دن میرے روزہ انور سے اٹھایا جائے گا. خدائے پاک کی قسم پتہ لگا یا مال نہیں چلا کرتا, یہاں تو آمنہ کا لال چلا کرتا. جاؤ گے مدینے, جاؤ گے مدینے, سرکار کے روزے کی زیارت کرو گے, جی بھر بھر کے سنہری جالیوں کے ساتھ لگو گے, وہاں پڑھ پڑھ کر حضور علیہ السلام کو اپنے دکڑے سناؤ گے, اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرو گے, آقا کو خود جا کر سلام کرو گے. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویرا آخری باتوں میں آپ سے بات عرض کر کے جاؤں گا, جب بات ہماری حضور کے بغیر بنتی کوئی نہیں. دنیا کے اندر بتاؤ حضور کے بغیر بات کوئی بنتی ہے نہیں. رحمت والا نبی ہماری زندگی میں, ہمارے سینے میں, ہماری جان میں, ہماری دماغ میں, ہماری آنکھوں میں نہ ہو تو بات بنتی ہے. جب یہاں بات نہیں بنتی تو قبر میں بات کیسے بنے گی؟ جو یہاں بات نہیں بنتی میدان حشر میں بات کیسے بنے گی؟ جو یہاں بات نہیں بنتی پل صراط میں بات کیسے بنے گی؟ جو یہاں بات نہیں بنتی میدان عدل میں بات کیسے بنے گی؟ یہاں بات نہیں بنتی تو خدا کے سامنے پیشی میں کیا بات بنے گی؟ اللہ اکبر. میرے عزیزو فرمایا ٹھیک ہے تو نے میرا کلمہ پڑا, سو کے نسان تو ہو جاندہ ہے, لیکن توبہ کر کے آنا, میدان محشر میں مجھے نظر آ گیا, میں خدا کے پاس لے جاؤں گا. کیا کروں گا؟ سفارشی کروں گا. کیا کروں گا؟ منہ سے سفارش کروں گا. نہیں نہیں, کملی والے کیا کریں گے؟ اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے میں اسے رو کے دکھاؤں گا, میرے رونے پہ اسے پیار آئے گا, میرا رونا میں شروع کروں گا, پیار میں کر پیار اسے آئے گا. اللہ کے نبی میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جب میرے رونے پہ اسے پیار آ گیا, تیرے لیے جنت کے 8 دروازوں کو خود بخود خدا کھول دے گا. رب کعبہ کی قسم فرمایا میرا امتی پریشان نہ ہونا, حوض کوثر پر تیرے ساتھ, میرا امتی پریشان نہ ہونا, میدان عدل پر تیرے ساتھ, میرا امتی پریشان نہ ہونا, پل صراط پہ تیرے ساتھ کراؤں گا. یا رسول اللہ قیامت کے جب آپ کو کہاں تلاش کرے؟ آپ نے فرمایا مجھے عند المیزان, مجھے جہاں امالدہ میں تولے جائیں گے وہاں مجھے تلاش کر لینا. یا رسول اللہ آپ کیا کرو گے؟ تڑکڑی آپ کے ہاتھ میں ہوگی, کنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا, پتھر کلو 2 کلو کا ملدو ملکہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا نہیں میں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا. یا رسول اللہ پھر کیا کریں گے؟ فرمایا جس امتی کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, گناہوں والا بھاری ہو جائے گا, وہ امتی میری طرف دیکھے گا, میں کہوں گا پریشان کیوں ہوتا ہے, میں ہوں نا. اللہ کے نبی کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی نبوت والی نگاہ نیکیوں والے پلڑے پہ ڈالوں گا, میری نگاہوں کی برکت سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کملی والے اگر وہاں ہمارا بیڑا پار ہو گیا تو پھر آپ کو کہاں تلاش کرے؟ فرمایا عند الپل صراط, مجھے پل صراط پہ تلاش کر لینا. یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ فرمایا اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ڈاما ڈول ہوگا, جتنے تو گرن لگ گئے گا میں نبوت والا ہاتھ آگے بڑھاؤں گا, اور میرا ہاتھ جس کے ہاتھ میں آ گیا پھر پل صراط تو دور کی بات, اور کوثر تو دور کی بات, میدان عدل کی دور کی بات, اس وقت تیرا ہاتھ چھوڑوں گا جب تمہیں جنت الفردوس کے اندر لے کے چلا جاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, انسان کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ. رب کہے گا 10 کی کرنا ہے, اماں ابا بہن بھائی ہر طرف منہ کرے گا, کچھ سارے منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں گے, نظر پڑے گی آمنہ کے لال کی طرف, کو نظر سبحان اللہ. ہولے بولو, ہولے بولو, زور دی نہ بولو سبحان اللہ. اور بلند آواز سے پیچھے والے بھی جو چاہتا ہے قیامت کے دن حضور کے ساتھ حشر ہو جائے, جو کہتا ہے قیامت کے دن حضور کے ساتھ جنت نصیب ہو جائے, وہ زور سے بولے, دل کے سینے کے زور سے بولے, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولے سبحان اللہ. یا اللہ, یا اللہ,
जितने हाथ खड़े तेरे नबी की शान में, या अल्लाह जितने हाथ सुभान अल्लाह में खड़े, अल्लाह क़यामत के दिन इन हाथों में अपने नबी के हाथों से हौज़े कौसर नसीब फरमा देना, हौज़े कौसर का जाम अता फरमा देना। इनको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया क़यामत का दिन होगा, नमाज में कमी, रोजे में कमी, किरदार में कमी, अखलाक में कमी। अल्लाह फरमाएंगे जा अम्मा कोल जा, जा यार की यारी के पास जा, जिसका नाम अपने हाथ पे लिखवाया करता था, जा उस यार के पास जा जिसका मोबाइल के अंदर तेरे मैसेज उसी के हुआ करते थे, उसी का नाम होगा। अल्लाह जी कोई मैनू मुंह नहीं मारदा। मेरे अजीज और सरकार मदीना मुस्कुराएंगे, फरमाए इसी दिन के लिए तो मैं उम्मती में बनाया गया था, तुझे कोई मुंह नहीं मारता, तुझे कोई मुंह नहीं लगाता, आमना का लाल तुझे लगाएगा। अल्लाह के नबी क्या करेंगे? दस की होया, या अल्लाह गुनाहों वाला पलड़ा भारी, अल्लाह के नबी नेकियों वाला पलड़ा हल्का। रहमत वाले नबी अपनी जेब से एक पुड़िया मुबारक निकालेंगे और यूं करके फेंक देंगे, वो सीधी नेकियों वाले पलड़े में जाएगी, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। फिदा का भी मौली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसमें क्या है? फरमाओ मेरा उम्मती 103 में 100 मैं मेरा उम्मती 304 में फौजी मोहम्मद मुश्ताक ने अपने वालिदैन के, अपने नाना नानी, अपने दादा दादी के, अपने भाई के साले सवाब के लिए जलसा किया था, जी जी किया था। कहाँ से आया था? 301 से आया था। कहाँ से आया था? चट्टाने से आया था। कहाँ से आया था? 306 से आया था, चोरकोट से आया था। क्या लाया? खाली हाथ आया था। अल्लाह अकबर। याद कर अब्दुल हल्लाल सिद्दीकी आया था, उसने मेरा नाम लिया, तेरी जुबान से निकला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुरूद मेरे पास पहुंच गया, मैंने उसे संभाल के रख लिया। आज तेरे माँ का अपनाई, बाप का अपना आया, आमना के लाल पे पड़ा हुआ दुरूद काम आ गया है। ये दुरूद मेरे अजीजों पलड़े में डल जाएगा तो नेकियों वाला पलड़ा भी भारी हो जाएगा। अंदाजा लगाओ 304 वालों, जिस नबी के नाम में इतनी बरकत है, उसकी शान क्या होगी, उसका किरदार क्या होगा, उसकी जात क्या होगी, उसके लालों का क्या मकाम, उसकी बेटियों का क्या मकाम, उसकी बीवियों का क्या मकाम, उसके नवासों का क्या मकाम, उसकी आल का क्या मकाम, उसके असहाब का क्या मकाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हमारा अकीदा मुहम्मद हमारे बड़ी, होले ना बोलो, होले ना बोलो, मुहम्मद हमारे, मुहम्मद हमारे, मुहम्मद हमारे। अल्लाह अकबर। आमना का लाल भी आला, आमना के लाल का यार अबू बकर भी, होले नहीं, होले नहीं चलना, आमना के लाल का यार अबू बकर भी, उमर भी, उस्मान भी, अली भी, मुआविया भी, दोनों हाथ खड़े करके मुआविया भी, हुसैन भी, हसन भी, फातिमा भी, ज़ैनब भी, रुक़ैया भी, उम्मे कुलसूम भी, आयशा भी, मेरा हाथ बुलंद करके आयशा भी, खदीजा भी, उम्मे सलमा भी, हफ्सा भी, रुक़ैया भी, मेरे नबी का मक्का भी, मेरे नबी का मदीना भी, उतरा हुआ कुरान भी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मदीने की मट्टी भी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मदीने की मट्टी की निस्बत भी आला। जब मेरे अजीजों हर चीज आला आला है तो आला को छोड़कर हम घटिया की तरफ क्यों जा रहे हैं? आला को छोड़ के अदना की तरफ क्यों जा रहे हैं? आ जाओ 304 वालों, अल्लाह अकबर। उम्मीदें पूरी होंगी तो इन्हीं के कदमों में, आस मेरे अजीजों पूरी होगी तो इन्हीं के कदमों में। खुदा मिलेगा तो मदीने से मिलेगा, मुस्तफ़ा मिलेगा तो मदीने से मिलेगा, साहबा की गुलामी मिलेगी तो मदीने से मिलेगी। और लोगों, किसी का मरकज व्हाइट हाउस, किसी का मरकज IMF, लेकिन हमारा मरकज मदीना। बोलो हमारा मरकज, हमारा मरकज, हमारा मरकज, हमारा मरकज। अल्लाह अकबर। हमारे दो मरकज है, एक मरकज का नाम मक्का, दूसरे का मदीना है। मक्के पे नजर पड़े खुदा याद आ जाता है, मदीने पे नजर पड़े मुस्तफा याद आ जाता है। सुभान अल्लाह। अब कामयाबी मेरा अजीजों मिलेगी, नारों में कामयाबी मिलेगी, इसके रसूल सुनने में कामयाबी मिलेगी, इसके रसूल बयान करने में। लेकिन ये आधी कामयाबी है, पूरी कामयाबी क्या है? हमने इश्क बयान भी करना है, हमने सीरत बयान भी करनी है, सीरत को अपनाना भी है। सीरत कहती है चेहरे जैसा चेहरा कोई नहीं,
सूरत कहती है चेहरे जैसा चेहरा कोई नहीं, आँख जैसी आँख कोई नहीं, उंगली जैसी उंगली कोई नहीं, पसीने जैसा पसीना कोई नहीं, थूक जैसा थूक कोई नहीं। लेकिन सीरत क्या कहती है? अल्लाह अकबर, बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर आंसू बहा और क्या कह रहे? अल्लाह सारी दुनिया मोहम्मद के दर पे आती है, ये राम की चादर बांध के तेरे दर पे आके खड़ा है। अल्लाह मुझे भेजा इसलिए लात से उज्जा से मनात से हर तरफ से ध्यान छुड़ा दूं, तेरी तरफ ध्यान दिला दो। अल्लाह की पहचान हुई मुस्तफ़ा के जरिए, कुरान मिला मुस्तफ़ा के जरिए, खत्म नबूवत का अकीदा मिला मुस्तफ़ा के जरिए, सहाबा का मकाम मिला मुस्तफ़ा के जरिए। रब्बे काबा की कसम दुनिया बनेगी हुजूर के कदमों में, आखिरत बनेगी नबी की सीरत में। आ जाओ 304 वालों, किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में, अकल में, नकल में, शक्ल में, रंग में, दिन में, रात में, हमें आमना के लाल की सीरत को अपनाना पड़ेगा। मैं भी पक्का वादा करता हूँ कि जिंदगी हुजूर की सीरत के मुताबिक, जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों के मुताबिक गुजारूंगा। आप भी इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज आमना का लाल में तोहफा दे के गए, कबूल करते उस तोहफे को? 5 वक्त दिन रात में कबूल करेंगे, सारा मजमा कबूल करेगा। आमना का लाल में कुरान का तोहफा दे के गए, इसको पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आमिना के लाल अल्लाह से हमें रमजान का तोहफा लेके दे के गए। साल में एक मरतबा रमजान का महीना आता रखेंगे इंशाअल्लाह, रोजे सारे पूरे पूरे रखेंगे। आमना के लाल हमें किरदार दे के गए, हमें अखलाक दे के गए, हमें प्यार दे के गए, हमें माँ का प्यार, हमें बाप का प्यार दे के गए। आमना के लाल हमें भाई का प्यार दे के गए, बहन का प्यार दे के गए। आमना के लाल फुप्पे मासी खालों की रिश्तेदारी दे के गए। यकीन जानो कामिल मुसलमान, कामिल तौहीदी उसी वक्त बनता है जब सूरत में, सीरत में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जब सूरत में भी आमना के लाल को मानना पड़ेगा, सीरत में भी आमना के लाल को मानना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पूरी तैयारी के साथ पूरा इरादा करता हूँ कि अपनी जिंदगी में, अपनी नस्लों की जिंदगी में आमना के लाल के तरीकों को जिंदा करूंगा। क्या आप भी मेरे अजीजों वादा करते हो? फिर बुलंद आवाज से कहो नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े रखो, जुमला देके जा रहा हूँ। या अल्लाह जिस तरह अब इस वक्त हाथ लगा रहे, कब्र के अंदर भी खत्म नबूवत का नारा लगाते जाए, मैदान माशर में भी खत्म नबूवत का नारा लगाते जाए। जब ऐसे हमारे हाथ खड़े हो, आमना का लाल देखे, सिद्दीक उमर उस्मान अली पूछ के कहे कौन आ रहा है, तो आमना का लाल हमारे हाथों को हिलता देख के कहे ये पठान अवान नहीं आ रहा, बल्कि खत्म नबूवत का चौकीदार आ रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। या अल्लाह जो हाथ खत्म नबूवत के नारों में अल्लाह उठे हैं, अल्लाह इन हाथों में हमारा नसीबा जगा दे। अल्लाह हमारे बच्चों की इज्जतों के फैसले फरमा दे। अल्लाह दुनिया आखिरत की कामयाबी दे दे। मालिक के कायनात हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को नेक बना दे। हमारी बच्चियों को रिश्तों में, शादियों में अच्छे घराने अता फरमा दे। मालिक के कायनात ये हाथ खड़े हुए, अल्लाह इन हाथों को कब्र के अजाब से बचा ले। इस वजूद को अल्लाह हशर के अजाब से बचा ले, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा ले। नीचे कर लीजिए। अल्लाह अकबर। खत्म नबूवत की चौकीदारी करेंगे, सहाबा की गुलामी करेंगे, सहाबा के गुस्ताखों का सामना करेंगे। और जो मेरे अजीजों, इंडिया के अंदर मेरे अजीजों, बीजेपी की हुकूमत ने, उनके लीडरों ने, मेरे अजीजों जो हुजूर की शान में बका, आज मेरे अजीजों दुआ करो या अल्लाह अगर उनके मुकद्दर में हिदायत दे दे, वरना अल्लाह वो रात को सोए उन्हें सुबह उठना नसीब ना हो। कह दो आमीन। ऐ अल्लाह ऐसी मौत दे उनकी शक्लों से, अकलों से पता लगे ये गुस्ताखे रसूल है। आइंदा अल्लाह किसी को गुस्ताखी करने का मौका न मिले, खा वो कादियानी हो, खा वो बीजेपी वाले हो, खा वो मेरे अजीजों पूरी दुनिया के अंदर नार्वे हालैंड वाले हो। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। जब तक इंडिया माफी नहीं मांगता, उन गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, तुम्हारे से हमारा लेना देना बंद है। हम प्याज के बगैर
बगैर गुजारा करेंगे, हम मेरे अजीजों मिर्चों के बगैर, हम टमाटर के बगैर गुजारा कर लेंगे, हम पान शाली के बगैर गुजारा कर लेंगे, लेकिन आमना के लाल के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे कारोबार पे लानत भेज दो जो उनका कारोबार उसमें होने वाला फायदा हुजूर की खत्म नबूवत की पगड़ी पे हमला करे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, या अल्लाह ये हमारे बोल अपने नबी तक पहुंचा दे। ए अल्लाह के नबी, हम शर्मिंदा हैं, हम कारोबार करते हैं, हम जिम्मेदारा करते हैं, लेकिन तेरी खत्म नबूवत की चौकीदारी नहीं करते। अल्लाह ये पैगाम हमारे नबी के रोजे में पहुंचा दे कि अल्लाह अकबर 304.5 के अंदर कुछ दीवाने बैठे हैं, वो कमली वाले तेरी हुर्मत पर कुर्बान होने का वादा कर चुके हैं, तेरी खत्म नबूवत की पगड़ी पर कुर्बान होने का वादा कर चुके हैं। याद रखो मेरा अजीज़ो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह मदीने वाले को हमारा पैगाम दे दे, हम माल से, औलाद से, बीवी से, बच्चों से, अल्लाह अकबर सारे जहान से ज्यादा आमना के लाल से प्यार करते। कह दो बेशक, हाथ खड़े करके गो बेशक, हाथ खड़े करके गो बेशक। हमारा अकीदा, हमारा ईमान अबू बकर वाला। जब बेटे ने कहा था मैंने तुझे बाप समझ के छोड़ दिया, अबू बकर ने तलवार उठा ली, फरमाया मैं तुझे बेटा समझ के न छोड़ता बल्कि मोहम्मद का दुश्मन समझ के कत्ल कर देता। इंशाअल्लाह हुर्मत रसूल बचाने में, नबूवत की पगड़ी बचाने में, खत्म नबूवत का प्रचार करने में औलाद आई परवाह नहीं करेंगे, और लोगों यारी आई परवाह नहीं करेंगे, माँ बाप आए परवाह नहीं करेंगे। हमें अल्लाह की कसम आमना का लाल अजीज है, रिश्तेदारी बाद में, आमना का लाल पहले, कारोबार बाद में, आमना का लाल ज़राअत बाद में, आमना का लाल बीवी बाद में, आमना का लाल यारी बाद में, आमना का लाल। फिर क्यों ना कहूँ ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे, आपके जज्बे को अल्लाह कबूल फरमाए, और आपके ईमान की हरारत को अल्लाह दिन दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जी मुश्ताक साहब रिटायर हुए और कहने लगे इंशाअल्लाह मेरा पहला काम, मैं बीवी को लेके दुबई नहीं जाऊंगा, मैं नारायण का गान नहीं जाऊंगा, इस हलाल कमाई से अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाऊंगा। और फौजी मुश्ताक साहब ने जो इरादा किया, हम भी सारे इरादा करते हैं इंशाअल्लाह तेरे रास्ते में निकलेंगे, पूरी जमात इंशाअल्लाह चिल्ले 4 महीने की लेके जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 2 मिनट की मेरा रफीक सफरनाथ पड़ेगा, नमाज भी 9:15 बजे है इंशाअल्लाह। दुआ के फौरन बाद इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह ताला अजान और नमाज होगी। नबियां दे सरदार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा। नबियां दे सरदार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा। और जिसने भी कुरान खुदा दा पढ़िया है, जिसने भी कुरान खुदा दा पढ़िया है, उन मिलया है प्रचार मदीने वाले दा। मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, नबिया दे सरदार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा। और वज़ुहा दी सूरत सानू दसदी है, वज़ुहा दी सूरत सानू दसदी है, सोहना है रुखसार मदीने वाले दा। मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, सोहना है रुखसार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा। और अंगारा दे हर
خوبدار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا